سلیم صافی صاحب جی ہلو 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 سلیم صاحب اگر آپ آواز سن پا رہے ہیں، آپ کوئی احسن بھون صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں اس قانونی نقطے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے حساب سے؟ ہلو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے احسن بھون صاحب نے سب کچھ کلیئر کر دیا، اور وہ ہماری طرح جو ہے کوئی ایسا قانون سے نابلد شخص بھی نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ صدر ہے، ایک معتبر وکیل ہے۔ 3-4 نقطے جو احسن بھون صاحب کے گفتگو سے میں سمجھ چکا ہوں کہ نمبر 1 کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ صرف آئین شکنی ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی کلم کلا خلاف ورزی اور توہین عدالت ہے، اور میں ان کے اس مطالبے میں اپنی آواز ملانا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھٹی والے دن اس معاملے کا نوٹس لیا تھا تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا، اور احسن بھون صاحب اس پہ اپنی رائے دے کہ آج رات کے وقت، جس وقت اگر یہ اجلاس ملتوی کر دے بغیر ووٹنگ کے، تو ہمارے معزز ججز صاحبان کو اکٹھے ہو کے اس حوالے سے واضح آرڈر دینا چاہیے، اور کل اس پروسیس کو یقینی بنانے کے لیے، کیونکہ اسد کیسر بیچارے کو انہوں نے بالکل، مجھے اللہ گواہ ہے میں روزے سے ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اسد کیسر صاحب کو کچھ ہو نہ جائے ہارٹ اٹیک، کیونکہ یہ جتنا پریشر عمران خان ان پہ ڈال رہے ہیں، اور دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ ان کی اسمبلی کا سٹاف بھی ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ نہیں، آپ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں مفروضوں کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں، جس طرح بھی انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ ان کو منحرف اراکین نہیں کہا جا سکتا، آپ ان کے دلوں میں بیٹھے ہیں، ابھی تو انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا ہے، لیکن یہ 3 بندے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بابر اعوان صاحب، اور دوسرا ہمارے دوست فواد چودھری صاحب، اور شیریں مزاری صاحبہ۔ اچھا، اور پتہ نہیں یہ کل ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہ وہ ان کی خوشنودی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹ جائے۔ اور ابھی انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بات کی، یعنی اتنا ہمارے لوگوں کے، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، کہ کل کابینہ کے اجلاس میں اسی شاہ محمود قریشی نے یہ لائن لیا تھا، پرائم منسٹر کے ہاتھ جوڑے تھے، منت کی تھی کہ جی آپ زیادہ جو ہے اس کو نہ کریں کیبل کے معاملے کو، اور آج ان کے خوف سے آ کے وہ جو تقریر کر رہے تھے اس سے ملک کی بھی سستی ہو رہی تھی اور اس کی وہ بھی رسوائی ہو رہی تھی۔ سلیم صاحب کسی بھی لمحے سیشن دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اور اس کی کارروائی شاید ہم دکھائیں۔ شہزاد اقبال صاحب، اور جس طرح سلیم صافی صاحب نے بھی ابھی ایک نقطہ اٹھایا ہے، میرا خیال ہے احسن بھون صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور ایک اور سوال احسن بھون صاحب، جس طرح آج سپریم کورٹ میں انہوں نے ریویو پٹیشن بھی دائر کی ہے پی ٹی آئی والوں نے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سیشن جاری رہے اور اس ریویو پٹیشن کا ویٹ کرتے رہیں، پیرالل چلے ساتھ ساتھ؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ یا سلیم صافی صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ کیا عدالت کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اگر آج ووٹنگ نہیں ہوتی تو؟ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے جج صاحبان اور خاص طور پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ملک کو کرائسس سے بچانے کے لیے چھٹی کے دن عدالت لگائی، اور پوری پاکستان کی بار ایسوسی ایشن، بار کونسل نے اس پہ متفقہ طور پہ لاہے عمل اختیار کیا کہ ملک میں کوئی تھرڈ جو پارٹی ہے اس کو اس کا فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آج میں بھی یہ عرض کروں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، ضرور سارے ہمارے جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بالکل وہ موٹو ایکشن لیتے ہوئے بالکل انہیں بلانا چاہیے، اور یہ جو لوگ اس کے جو توہین عدالت کا مرتکب ہے، آپ نے دیکھا یہ دن گزر جانا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا یوسف رضا گیلانی صاحب، ٹیلرائزنگ آف دی کورٹ کے نتیجے میں وہ 5 سال گھر بیٹھے رہے، اور یہ اسی طرح یہ ہمارے اسپیکر صاحبان، یہ جو ممبر ہیں، ان کو جو اس کا کانسیکوینس کا نہیں پتا کہ یہ کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ باقی ریویو پٹیشن کی بات، ریویو پٹیشن کسی بھی پارٹی کا انڈر آرٹیکل 188 حق ہے، لیکن ریویو پٹیشن ڈز ناٹ مین کہ اس پہ کسی حوالے سے کوئی آٹومیٹیکلی اسٹے ہو جاتا ہے، انجنکٹیو آرڈر آ جاتا ہے کوئی، یا اس میں آپ دیکھیں اس آرڈر میں ایک خاص بات ہے، ایک ٹائم لائن دی گئی ہے، ٹائم لائن دی گئی ہے کہ آپ نے صبح ناٹ لیٹر دین 10:30
اسی وقت سے شروع کرنا ہے جہاں سے 3 مارچ کو اپریل کو یہ ہوا تھا. میننگ دیر بائی یہ